اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بمبئی سے ہمارے ایک عزیز دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر میں جواب دوں، کیونکہ یہ ویڈیو اس وقت کافی وائرل ہو رہی ہے۔ تو آئیے ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق صاحب، میں آپ کو ایک یہ توصیف الرحمان کا ویڈیو بھیج رہا ہوں جس میں اس نے بزرگان دین کے بارے میں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت بکواس کیا ہے۔ آپ ذرا ویڈیو سنیے اور اس کا جواب عنایت فرمائیے کہ شرعاً اس کا کیا جواب ہوگا۔ اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا، اس نے کئیوں کو سیدھا کر دیا۔ ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے، قدم قدم پہ اپنی قوم کو درس دیا کرتے تھے کہ بس تمہارے لیے صرف پیر عبد القادر جیلانی ہے، جب پکارو اس کو پکارو، وہ غوث اعظم ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ دستگیر ہے۔ اور جب یہ کرونا وائرس آیا، مزارات بند ہو گئے، قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے۔ جوتے پڑنے سے پہلے قوم کو اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے سجدہ ریز کر رہے تھے یہ مولوی، اور جب یہ بیماری پھیلی، یہ وبا پھیلی تو بھول گئے سب کو۔ وہی حال مشرکین مکہ والا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے، کشتی بھور میں پھنستی تو بھول جاتے سب کو، پھر خالص ایک اللہ کو پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ خالق و مالک ان کو اس عذاب سے، اس مصیبت سے نجات دے دیتا، کنارے پہ لگا دیتا، ساحل پہ اترتے، اذا ہم یشرکون، پھر وہی شرک کرنے لگ جاتے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ بھی لیا اور سماعت بھی فرما لیا۔ یہ ویڈیو مولوی توصیف الرحمان صاحب کا ہے جو ان دنوں سعودی عرب میں مقیم ہے۔ اس سے قبل کہ میں مولوی توصیف الرحمان صاحب کے ان اعتراضات کا اور ان بیہودہ باتوں کا کچھ جواب دوں، میں پہلے بہت ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ تمہید کے طور پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا کرونا وائرس سے پریشان ہے، اور جبکہ پوری دنیا اپنے ہی معاملات میں اور اپنے ہی معمولات میں پریشان ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کا کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسا ویڈیو آتا ہے جس میں وہ رد وہابیہ کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے، تو اس پر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض صلح پسند حضرات وہ اس طرح کے کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے صاحب اس وقت دنیا میں حالات کیا چل رہے ہیں، اور یہ دیکھیے صاحب یہ سنیوں کے علماء کو کیا حل ہو گیا ہے کہ ایسے حالات میں جو ہے یہ وہابی اور سنی کا یہ مسئلہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب ایسے نازک اور ناگفتہ بھی حالات میں جب یہ وہابیہ اہل سنت کو چھیڑنے سے باز نہیں آتے اور ایسے ایک نازک موقع پر بھی بزرگان دین کی توہین کرنے سے یہ باز نہیں آتے، اور جب پھر علماء اہل سنت اس کا جواب دیتے ہیں تو انہیں شکایت ہوتی ہے، لیکن جب یہ چھیڑتے ہیں تو یہ وہی صلح پسند حضرات جو در حقیقت دوگلا پن ہوتا ہے جن میں، ان کی زبانوں پہ جو ہے وہ تالے لگ جاتے ہیں، پھر وہ انہیں بولنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ایسے حالات میں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے مولوی توصیف الرحمان صاحب کہ آپ اس طرح کے اختلافی باتیں کریں۔ لیکن بہرحال کوئی کچھ بھی کہے، لیکن اس سے اہل سنت و جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمارا یہ ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ جب بھی اگر کوئی ہمارے عقائد و نظریات پر حملہ کرتا ہے تو ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، چاہے لوگ اس کو قبول کریں چاہے نہ کریں۔ حق پسند جو ہوتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اگر سیاہی ہے اور دلوں پہ مہرے لگی ہے تو ان کے لیے تو پھر دلیلوں کے انبار بھی لگا دیے جائیں تو ان کی عقل میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ مولوی توصیف الرحمان صاحب اپنے اس بیان میں یہاں سے خطاب شروع کرتے کہتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا کہ اس نے اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیا۔ اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا، اس نے کئیوں کو سیدھا کر دیا۔ یعنی دیکھیے یہاں وہ کرونا وائرس کو دعا دے رہے اور کہہ رہے اللہ اس کا بھلا کرے کرونا وائرس کا، جبکہ اس سے پوری دنیا پریشان ہے، لیکن توصیف الرحمان صاحب کہہ رہے کہ نہیں کرونا وائرس کا اللہ بھلا کرے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیا۔ اب کیا سیدھا کیا وہ تو آپ سن چکے ہیں، اس پہ میں آگے بھی گفتگو کروں گا۔
تو اس کے جواب میں ایک مختصر سی بات یہ عرض کر دوں کہ بالکل جناب صاحب آپ کو چاہیے بھی کہ آپ کرونا وائرس کو جو ہے دعا دیں، کرونا وائرس کا بھلا چاہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وائرس کی فطرت، کرونا وائرس کی فطرت اور آپ کی فطرت دونوں سیم ہے۔ آپ کا بھائی ہے نا وہ، اور جیسا کہ آپ کا بھائی ہے تو آپ اپنے بھائی کو دعا بھی دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس سے بھی دنیا پریشان ہے اور آپ کی وہابیت سے بھی پوری دنیا پریشان ہے، دونوں کام ایک ہی کر رہے ہیں۔ تو جب فطرت ایک جیسی ہو اور دونوں میں سملرٹی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کا بھلا چاہیں گے۔ دوسری بات پھر یہ مولوی توصیف الرحمان کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب، یعنی یہ کسی اہل سنت کے کسی عالم کی طرف ان کا طنز ہے، اور یہ ایک عالم نہیں، میں کہتا ہوں سارے ہی علماء اسی طرح جو ہے درس دیتے ہیں، اور ہم بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے علماء بھی یہی درس دیتے ہیں۔ تو انہوں نے لیکن ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک مولوی صاحب، یعنی ایک مولوی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور کہا کہ ایک مولوی صاحب پہلے قدم قدم پر قوم کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ جب بھی اگر تمہیں مانگنا ہے تو غوث اعظم سے مانگو، جب بھی تمہیں مدد کے لیے پکارنا ہے تو غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارو، اور غوث اعظم تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہاری امداد کرتے ہیں، تمہاری فریاد کو سنتے ہیں۔ تو توصیف الرحمان صاحب اس پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جب سے کرونا وائرس آیا ہے تو غوث اعظم کو چھوڑ دیا انہوں نے اور اللہ کو پکارنے لگے۔ ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے، قدم قدم پہ اپنی قوم کو درس دیا کرتے تھے کہ بس تمہارے لیے صرف پیر عبد القادر جیلانی ہے، جب پکارو اس کو پکارو، وہ غوث اعظم ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ دستگیر ہے۔ اور جب یہ کرونا وائرس آیا، مزارات بند ہو گئے، قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو میں یہاں عرض کر دوں کہ مولوی توصیف الرحمان صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ کس جگر کے ساتھ آپ حرم میں قریب میں بیت اللہ کے قریب میں بیٹھ کر اس طرح کی مکاریاں اور فریب سے کام لے لیتے ہیں۔ آپ کو رتی برابر بھی شرم نہیں ہے، اور آپ اپنے جوہلا کو گویا یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اللہ سے مانگتی ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اپنی قوم پر کہ دیکھیں صاحب اہل سنت و جماعت تو اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ تو پہلے صرف غوث اعظم سے ہی مانگتے تھے، لیکن اب کرونا آیا تو یہ اللہ سے مانگنے لگے۔ تو یہ کتنی مطلب آپ کا یعنی فریب ہے اور کتنی بڑی یہ مکاری ہے کہ آپ اپنے جوہلا کو صرف اپنی جماعت کا جہنم بھرنے کے لیے اس طرح کے آپ جملے استعمال کرتے ہیں، اور اہل سنت کے خلاف آپ الزام تراشی سے کام لیتے ہیں کہ صاحب گویا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ اللہ کو نہیں پکارتے تھے، غوث پاک کو پکارتے تھے، اب کرونا وائرس جیسی آیا تو یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ غوث پاک کو پکارنا انہوں نے بند کر دیا، غوث پاک سے مدد مانگنی انہوں نے بند کر دی، اب اللہ سے یہ امداد و مدد طلب کر رہے ہیں اور غوث پاک کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو گویا مطلب یہ جو ہے توصیف الرحمان صاحب نے فریب دیا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے مولوی توصیف الرحمان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں یہاں، اور چیلنج یہ کرتا ہوں کہ اگر واقعی مولوی توصیف الرحمان صاحب آپ نے کسی غیرت مند ماں کا ایک قطرہ بھی غیرت کا دودھ پیا ہے تو آپ ویڈیو بنا کر، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اوقات مناظرہ کرنے کی تو ہے نہیں کہ ہمارے کسی اہل سنت کے عالم سے آپ پاکستان آتے، لیکن کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے کسی پاکستان کے ذمہ دار عالم سے کبھی آپ مناظرہ کریں، ان کا مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کریں۔ لیکن جہاں بھی آپ بیٹھے، چلیے ویڈیو اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ویڈیو کے ذریعے ہی آپ جواب دے دیں اگر آپ میں غیرت کا ذرا سا بھی ایک قطرہ خون آپ کے جسم میں شامل ہے کہ ہمارے کس عالم نے کب کہا، کس کتاب میں لکھا کہ دیکھو اللہ سے مت مانگو، صرف غوث اعظم سے مانگو۔ یہ ہمارے کس عالم نے کہا؟ کون سا عالم دین ہے جس نے یہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں؟ کون سا ہمارا معتمد اور معتبر اور مستند ہمارا عالم ہے کہ جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ دیکھو صاحب اللہ سے کبھی مت مانگنا، مانگنا تو صرف غوث اعظم سے مانگنا؟ یا آخر آپ یہ جھوٹ بول کے اپنا جہنم کیوں بڑھا رہے ہیں بھائی؟ وہ بات کیجئے نا کہ جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، جو کتابوں میں موجود نہیں ہے وہ آپ اپنی طرف سے بیان کرتے اور اس کا رد کرنے بیٹھ جاتے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے کون سے عالم نے کہا یہ آپ بتا دیں کہ بھائی اللہ سے مت مانگو، اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے، مانگنا ہے تو صرف غوث اعظم سے مانگو۔ مولوی صاحب ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ صبح قیامت تک ہی ہمارا کسی عالم دین کی کتاب سے عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، اچھے سے سن لیجئے، ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، آج بھی یہی عقیدہ ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہی عقیدہ رہے گا کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا۔
لیکن اب سنیے یہاں ایک ہمارا اب دوسرا عقیدہ یہاں سے جو شروع ہوتا ہے، جس کو آپ چھپا کر صرف ایک بات بیان کرتے ہو. یہ پہلا جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے، اس کو آپ چھپا دیتے ہو. مگر اب دوسرا جو ہمارا عقیدہ ہے اور اس کو بھی ہم جو ہے بالکل اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقبول اپنے خاص بندوں کو کچھ ایسی طاقتوں اور قوتیں عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اور بخشی ہوئی طاقت سے بندوں کی امداد کرتے ہیں. یہ ہے اصل ہمارا عقیدہ. ہم یہ نہیں مانتے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے، مدد کریں گے تو صرف غوث پاک کریں گے، مدد کریں گے تو خواجہ غریب نواز کریں گے، یا مدد کریں گے تو فلاں ولی کریں گے. اللہ تو مدد کرنے پہ قادر ہی نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. اور نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مانگنا ہے تو صرف بزرگوں سے مانگو. ہم مانگتے اللہ سے ہی ہے لیکن بزرگوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں. ہم مانگتے اللہ سے ہی ہے مگر رسول اللہ کے وسیلے سے مانگتے. اور جب کسی بزرگ سے بھی اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں یا ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بزرگ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرے کا بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھ کرتے. یہ یاد رکھ لیجئے جناب مولوی توصیف الرحمان، اپنے علاج کروائیے. آپ بیمار ہیں اصل میں، اور آپ اہل سنت کے بغض میں اتنے بڑے بیمار ہو گئے کہ سوائے آپ کو چلانے کے اور چیخنے کے کوئی کام نہیں ہے. آپ نہ حقانیت سے کام لیتے ہو، نہ دلائل سے بات کرتے ہو، نہ سامنے بیٹھنے کی آپ کو توفیق ہے. ہمارا یہی عقیدہ ہے. اور اس تعلق سے میں بتا دوں آپ کو توفیق نہیں ہوئی ہوں گی کبھی. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے، یہ ہمارے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت رضوان کی کتاب ہے. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے واضح طور پر یہ عقیدہ بیان کیا کہ اللہ کی عطا کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین ذات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا جو مقام ہے وہ کسی ولی کا نہیں ہو سکتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر بے عطا الہی ذرہ برابر بھی اختیار و تصرف نہیں رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تصرف فرماتے ہیں، حضور کسی کی مدد کرتے ہیں، حضور کو جو اختیارات ہے وہ اللہ کی بخشش اور عطا سے ہے. یہ ہے الامن والعلا. اس کو آپ مطالعہ کیجئے مولوی صاحب. کبھی توفیق ہو تو آپ نے نہ کبھی کتابوں کو پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کی، نہ کبھی دیکھا ہے. آپ اپنے من معنی طور پر جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں اور اس کو اہل سنت پر تھوپ دیتے ہیں. اسی طرح الدولۃ المکیہ بھی اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے جو حرم میں کعبے کے اندر ہی اعلیٰ حضرت نے اس کو تحریر کیا تھا، حرم کعبہ میں. اس پہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا چاہے علم ہو یا تصرف ہو، یہ ماننا کہ اللہ کی عطا کے بغیر حضور کو علم ہے، یا یہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر جو ہے تصرف کرنے کا اختیار رکھتے، اعلیٰ حضرت واضح طور پہ فرماتے کہ ایسا عقیدہ کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے. یقیناً ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صاحب اختیار ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. مگر یہ سارے علوم اور سارے تصرفات اللہ کی عطا سے ہے. اللہ کی عطا کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر ذرہ برابر بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. اس کے بعد تیسری بات مولوی توصیف الرحمان صاحب جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہی مولوی صاحبان تھے، یعنی اہل سنت و جماعت کے مولوی، کہ یہ اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے تھے. جوتے پڑنے سے پہلے قوم کو اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے سجدہ ریز کر رہے تھے یہ مولوی. اور جب یہ بیماری پھیلی، یہ وبا پھیلی تو بھول گئے سب کو. یہاں بھی دیکھیے مولوی توصیف الرحمان نے اندازہ لگائیے کہ یہ ایک بامشکل 1.5 یا 2 منٹ کی یہ ویڈیو ہے. تو ان وہابیوں کی فطرت دیکھیں آپ، ان نام نہاد اہل حدیث کی، کہ یہ 1.5 منٹ اور 2 منٹ میں بھی کتنے سارے جھوٹ بول جاتے ہیں. یعنی ان کے جھوٹوں کے سامنے تو ابلیس بھی شرما جائے. شرم نہیں آتی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ حرم کے قریب ہو کر ایسی مقدس جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وطن عزیز ہے وہ جو ملک، ایسے مقدس مقام پر بیٹھ کر آپ اہل سنت کے خلاف صرف لوگوں کو ورگلانے کے لیے جھوٹ کرتے ہو. مولوی توصیف الرحمان یہ رمضان کے مہینے میں بولتے ہیں جناب. شرم کرو جناب. لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ کی لعنت ہو تم جیسے جھوٹوں پر. کہ جناب کہتے ہیں کہ یہی مولوی صاحبان یعنی بریلوی اور اہل سنت کے مولوی اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے تھے. یعنی کورونا وائرس آنے سے پہلے یہی ہمارے اہل سنت کے علماء تھے جو کہتے تھے کہ جاؤ قبروں پہ سجدہ کرو. اور اب کورونا آیا تو کہتے نہیں صاحب قبروں پہ مت جاؤ، اللہ سے مانگو. سب سے پہلی بات میں کہتا ہوں کہ اللہ کی تمہارے پر لعنت ہو. توصیف الرحمان صاحب جھوٹ بولتے ہو، شرم آنی چاہیے آپ کو. میں چیلنج کرتا ہوں ایک بار پھر آپ کو، ہمارے اہل سنت کے کسی معتبر کہہ رہا ہوں
وہ مجاوروں کی اور وہ درگاہوں کے خادموں اور وہ تبلچی اور ڈھول بجانے والے قوالوں کی بات مت کیا کیجیے. مولوی ہو، مولوی کی بات کرتا ہے. مقابلہ برابروں والوں میں کیا جاتا ہے. جناب قوالوں کو یہ رد کرتے ہو. اب تمہاری حیثیت اور اوقات اس سے پتہ چلتی ہے کہ دن رات تم قوالوں کے خلاف بولتے ہو اور اس کو اہل سنت کا عقیدہ بتاتے ہو، جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خود ان خرافاتوں کے خلاف کتابیں لکھی ہے. ہمارے علماء اس کے خلاف بولتے ہیں، کتابیں لکھ رکھی ہے ہمارے علماء کرام نے. تم ان مجاوروں کو دلیل بناتے ہو، شرم آنی چاہیے. ہم نے جب بھی بات کی ہے تمہاری کتابوں کی بنیاد پر، تمہارے اقوالوں کی بنیاد پر. تو مولوی صاحب میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں کہ 10x10 کے اس حجرے سے نکلیے آپ، اور ہمت ہو تو آ کر ذرا یہ جواب دیجئے کہ ہمارے کس معتبر معتمد مستند عالم نے کہا کہ جاؤ اور قبروں کو سجدہ کرو؟ ہمارے کس عالم نے کہا؟ پہلے اس کتاب کا تو نام بتائیے، اس مولوی کا تو نام بتائیے کہ کون سا ہمارا جو ہے وہ ایسی ذات اور شخصیت اہل سنت کی کہ جس پر سارے علماء کا ہمارے اتفاق ہو، ہمارے تمام خواص کا اتفاق ہو، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ قبر کو سجدہ کرو جا کر. ہمارے کسی عالم نے نہیں لکھا. آپ کو اصل میں پڑھنے لکھنے کی کوئی توفیق ہے ہی نہیں، جاہل ہو آپ. یہ دیکھیے، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب، اس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ. یہ پوری کتاب اعلیٰ حضرت نے صرف اس بات پر لکھی ہے کہ قبروں کو چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو غیر اللہ کو سجدہ تعظیم کرنا حرام ہے. غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں، حرام ہے. اگر خدا سمجھ کے کریں گا سجدہ تعبدی کریں گا، عبادت کا سجدہ تصور کر کے کریں گا کسی کو سجدہ. کسی قبر پہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے اور یہ تصور ہو کہ یہ میرا خدا ہے تو وہ مشرک ہے. اور اگر کوئی کسی قبر پر یہ سوچ کر سجدہ کرتا ہے کہ یہ لائق تعظیم ہے، عزت کے لائق ہے، میں تعظیماً سجدہ کرتا ہوں، تو حرام ہے. آپ اس کو حرام کو بھی شرک بولتے ہو. آپ کو شرک اور حرام میں تو فرق بھی نہیں معلوم. قوالوں کو مت بتائیے مولوی صاحب. قوال ہمارے دھرم کے، ہمارے مذہب کے کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہماری جماعت کے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ قوالوں کو لاتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. کتابوں کی بات کیجئے. ہمارے علماء نے جب واضح کر دیا، اور میں بھی آج یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تعظیم کا سجدہ حرام ہے، شرک نہیں ہے. اور اگر اس کو آپ شرک کہتے ہو تو جب چاہو اس پر آپ مجھ سے مناظرہ کر لو، اور کس طرح کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی پر میں چھوڑتا ہوں. تو بہرحال یہاں پر دیکھیے مولوی توصیف الرحمان صاحب کے جو ایک جملے بھی دیکھیں آپ، کتنے نفرت بھرے جملے. کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان، پہلے تو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحبان کہتے رہے جاؤ قبروں کو سجدہ کرو، اور ثبوت اور دلیل میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا، اس سے ان کی وہابیت کا غبار پتہ چلتا ہے، ان کی دلوں میں انبیاء اور اولیاء کی نفرت پتہ چلتی ہے. اور وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء، یعنی اولیاء اور انبیاء کے لیے کیا لفظ استعمال کیا مولوی صاحب نے؟ اپنی طرح بے بس. یعنی کہ انبیاء کو اپنی طرح بے بس سمجھتے ہیں. مولوی صاحب قرآن اور حدیث آپ نے اتنا ہی پڑھی ہے کہ سروں پہ صرف دوپٹے رکھنے سے آپ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہو؟ کیا یہ تمہاری طرح انبیاء بے بس ہے؟ کیا انبیاء اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا اولیاء تمہاری ہی طرح ہے؟ اگر اولیاء تمہاری طرح تو پھر ولی کیوں ہے وہ صاحب؟ ان کے لیے مخصوص اور یہ تخصص کے ساتھ ان کے لیے اولیاء اور ولی یہ لفظ استعمال کیوں کیا جاتا ہے جناب؟ یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اور تم میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آئیے میں آپ کو قرآن عظیم کی ایک دلیل دیتا چلتا ہوں کہ کیا یہ آپ ہی کی طرح بے بس ہے؟ انبیاء آپ ہی کی طرح بے بس ہے مولوی توصیف الرحمان صاحب جو آپ ان کو بے بس کہہ رہے ہو؟ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 150 ہے. اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل فرماتا ہے. ارشاد ربانی ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں، یعنی ایک مٹی کا میں پرندہ بناتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے، ایک زندہ پرندہ بن جاتا ہے. توصیف الرحمان صاحب، اگر آپ کی طرح یہ انبیاء بے بس ہے اور آپ انبیاء کی طرح ہو، یہ بھی بے بس آپ بھی بے بس، تو ہمت ہو تو کبھی کسی دن ایک مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار کے دکھائیے. میں تو سمجھتا ہوں تمہاری پھونک میں اتنی منوسیت ہے کہ اگر کسی زندہ پہ دم کر دو تو وہ زندہ ہو تو مر جائے تمہاری پھونک سے، زندہ ہونا تو دور کی بات ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے پھر فرماتے وَأَبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، وہ اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں، جو ماں پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ فرماتے میں ان کو جو ہے شفا دیتا ہوں، میں ان کو شفا بخشتا ہوں، ان کی بینائی ان کی لوٹا دیتا ہوں، ان کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہوں.
जुर्रत हो तो किसी अंधे की आंख पे हाथ लगा के ज़रा आप भी ना करके दिखाएं, तो हम भी कहें कि हाँ ये आप ही की तरह बेबस है, हम भी अभी बेबस और आप भी बेबस। शर्म आनी चाहिए मौलवी साहब। फिर आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं कोड़ियों को अच्छा करता हूँ, सिर्फ अंधों को नहीं बल्कि जो कोड़ के मरीज़ हैं उनको भी अच्छा करता हूँ। व अहिल मौत बेइज़्निल्लाह, और जो मुर्दा है उनको मैं ज़िंदा करता हूँ, मगर कैसे? बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से। और यही अकीदा अहले सुन्नत बरेली मकतब फ़िक्र का है कि अंबिया अगर मुर्दे जिलाते हैं तो ये इख्तियार तो अल्लाह ने दिया, मगर ये अल्लाह की अता है, ये उनकी ज़ाती वो तसर्रुफ़ नहीं है। अगर वो किसी मादरसाद अंधे को बीना करते हैं तो ये अल्लाह की अता करदा ताकत से करते हैं। तो हमारा भी तो यही अकीदा है कि चाहे कोई अल्लाह का वली हो, चाहे नबी हो, अगर उनसे हम मांगे तो वो देते ज़रूर है, मगर अल्लाह की अता से देते हैं। तो यह अकीदा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अकीदे के मुताबिक है, कुरान से ज़र्रा बराबर भी हमारा अकीदा उसके मुखालिफ नहीं है। और आप जिन नबियों को और जिन अंबिया को बेबस कह रहे हो मौलवी साहब, ज़रा आंखें खोल कर इन किताबों को भी पढ़ लिया कीजिए। सऊदीया में रहकर आप किताबें नहीं पढ़ते, हैरानी होती है। इस वक्त मेरे हाथ में ये मिशकात शरीफ है, हालांकि मिशकात के 3 नुस्खे अलग अलग जगह के छपे हुए हैं मेरे पास, लेकिन ये वो नुस्खा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपके अलबानी की तखरीज के साथ छपा है। अलबानी साहब ने मिशकात की इन हदीसों की तखारीज की है। ये दारुल इल्म बम्बई से ये किताब छपी, आप ही का मकतबा अहले हदीस मकतब फ़िक्र का मकतबा, इसकी जिल्द नंबर 4 है मिशकात की। ज़रा आइए और ये हदीस को देखें जिसको आपके अलबानी साहब ने सही कहा है। ये ज़ईफ़ हदीस नहीं है, ज़ईफ़ बोलकर इसका राग अलाप के हदीस की अहमियत को घटाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है। ज़रा आइए ज़रा हदीस मुलाहिज़ा करें कि हदीस पाक क्या है। मिशकात के अंदर यह हदीस किताब अहवालिल क़ियामा व बदिल खल्क़, और बाब है बाबुल हौज़ी व शफ़ाअती, शफ़ाअत और हौज़ का बयान। हदीस नंबर है 5603। हदीस नंबर 5603 पर यह हदीस साहिब मिशकात नकल करते हैं। कहते हैं वान अनसिन क़ाल, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वअदानी अन युदखिलल जन्नत मिन उम्मती 400 अल्फिन बिला हिसाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि लोगों, परवरदिगार आलम ने मुझसे वादा फरमाया, और वादा ये किया कि महबूब मैं तेरी खातिर तेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को बग़ैर हिसाब व किताब के बख्श दूंगा। 4 लाख लोगों की मैं ऐसी बख्शिश फरमाऊंगा कि ना उनसे कोई हिसाब लिया जाएगा, ना उनसे कुछ पूछ की जाएंगी, ना उनके अमालों को देखा जाएगा। 4 लाख लोगों को अल्लाह फरमाता है वादा करता हूँ हबीब को बख्श दूंगा। फ़क़ाल अबू बकरिन ज़िदना या रसूल अल्लाह। रावी हज़रत अनस कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए और अर्ज़ किया ज़िदना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी इन 4 लाख जन्नतियों में और इजाफ़ा फरमा दीजिए। अंदाज़ा लगाइए अबू बकर सिद्दीक़ का अक़ीदा क्या है। यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ का अक़ीदा पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक़ का खुद वही अक़ीदा है जो आज अहले सुन्नत का है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को इख्तियार दिया है कि हुजूर अगर चाहें तो हुजूर बेबस नहीं है, इतने साहिब इख्तियार है कि अल्लाह ने अगर 4 लाख का वादा किया तो हुजूर चाहे तो इन जन्नतियों की तादाद बढ़ा सकते हैं। ये मिशकात के अंदर हदीस है और इसको अलबानी साहब ने सही कहा है। तो अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए और कहा फ़क़ाल अबू बकर ज़िदना या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ खड़े होकर करते हैं अल्लाह के नबी इन 4 लाख की तादाद में इजाफ़ा फरमा दीजिए। क़ाल वहाकज़ा फ़ासा बिकफ़्फ़ैहि व जमअहुमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को लिया और उसका एक लब बनाया, प्याले की शक्ल में अपने हाथ को इस तरह आपस में मिला लिया, प्याले की शक्ल दी और कहा अबू बकर तुम कहते हो, लो ये अपनी तरफ से 4 लाख मैं बढ़ा देता हूँ। अंदाज़ा लगाइए रसूलुल्लाह 4 लाख बढ़ा रहे हैं, लेकिन वही नहीं आती है। जिब्रील आके नहीं कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौन होते जन्नतियों की तादाद बढ़ाने वाले। अगर अल्लाह ने 4 लाख का वादा किया है तो ये अल्लाह का इख्तियार है, जिसको चाहे जन्नती बनाए, जिसको चाहे जहन्नमी बनाए। आप कौन होते जो 4 लाख लोगों को अपनी तरफ से जन्नत में डाल रहे हैं और इजाफा कर रहे हैं। जिब्रील नहीं आए जनाब, जिब्रील ने मना नहीं किया, वही नाजिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोया ज़बान हाल से बता रहा है कि लोगों समझ लो मेरा महबूब को मैंने कैसे इख्तियार दिया। 4 लाख का तो मैंने वादा कर लिया था, अब मेरा महबूब जितना चाहे उतना बढ़ाए। इधर महबूब बढ़ाता जाए, उधर मैं जन्नतियों के नाम जो है लौह महफूज पे बढ़ाता जाऊंगा। अभी 4 लाख हुजूर ने बढ़ा दिए। फिर उसके बाद हदीस के अल्फाज है फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ फिर खड़े हुए और फिर अर्ज करते अल्लाह के नबी और इसमें इजाफा फरमा दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अकीदा देखते जाएं। वो कह रहे वो देख रहे हैं कि हुजूर ने 4 तो बढ़ा दिए, अल्लाह ने 4 का वादा किया, रसूल ने 4 बढ़ा दिए, बात तो हो गई ना। लेकिन हज़रत अबू बकर बता रहे हैं कि हुजूर को ये इख्तियार है कि इसमें और बढ़ा सकते। कहा या रसूल और बढ़ा दीजिए।
قال وہکذا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اسی طرح کیا، پھر ہاتھ ملایا، پھر اشارہ کیا، کہا لو ابو بکر 4 لاکھ اور بڑھائے۔ فقال عمر دعنا یا ابا بکرین، حدیث کے الفاظ ہے کہ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر بس کیجئے، کتنا آپ بڑھائیں گے، بس کیجئے۔ 8 بڑھا دیے حضور نے، 4 کا اللہ نے وعدہ کر لیا، کل 12 لاکھ ہو گئے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اب آپ اس میں کتنا اضافہ کر رہے ہیں، رک جائیے۔ تو جب حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو روکا تو ابو بکر صدیق نے ان سے شکایت کی کہ عمر آخر تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ نے انہیں اختیار بخشا ہے اس اختیار کے وجہ سے جنتیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ فقال عمر ان اللہ عز وجل ان شاء ان يدخل خلقه الجنت بکف واحد فعل۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ جو ہے جنتیوں میں اضافہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا حضور اضافہ نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کہا، ارے ابو بکر صدیق آپ کیا قسطوں میں بڑھوا رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہیں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لب میں ہی حضور کے صدقے میں ساری امت کو جنت میں داخل فرما دیں گا۔ بِقَفٍ وَاحِدٍ فَعَلَ، اللہ چاہے تو اپنے نبی کے ایک لب میں ہی سب کو جنت میں ڈال دے۔ تو رسول اللہ نے تو یہاں اعتراض کرنا تھا، اے عمر تمہیں نہیں معلوم مولوی توصیف الرحمان صاحب 1400 سال کے بعد پیدا ہوں گے اور وہ کہیں گے محمد ہو چاہے کوئی بھی ہو، کوئی نبی ہو یا ولی ہو، سب بے بس بندے ہیں، یہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، عطا نہیں کر سکتے، اور تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ اللہ چاہے تو میرے ایک لب میں، میرے ایک مٹھی بھر پیالے میں سارے امتیوں کو جنت میں داخل کر دے۔ اے عمر تم تو مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہیں تو توبہ کرنی چاہیے، تمہیں تو استغفار کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر، نبی نے فرمایا کہ اے لوگو عمر نے سچ کہا۔ اگر عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو میرے ایک لب میں ساری امتیوں کو جنت میں ڈال دے تو یہ بے شک ہو سکتا ہے، میرا رب بھی قادر ہے اور وہ چاہے تو مجھے یہ اختیار بخش سکتا ہے کہ میں سارے امتیوں کو جنت میں داخل کر دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہاں صاحب اختیار ہونا پتہ چل رہا ہے، اور حالت یہ ہے جناب آپ کی کہ آپ انبیاء اکرام کو بے بس کہتے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کو کتنوں نے لکھا ہے ذرا یہ بھی حوالے دیکھ لے، پتہ نہیں ان کتابوں کی شکلیں بھی دیکھنے کو آپ کی توفیق ہوئی ہے نہیں معلوم نہیں۔ اس کو عبدالرزاق نے بھی لکھا ہے، مصنف عبدالرزاق، دیکھ لیجئے، میں وہ PDF حوالے نہیں دیتا ہوں، یہ کتابیں ہوتی ہے پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں تب حوالے دیتا ہوں۔ یہ مصنف عبدالرزاق ہے، امام بخاری کے دادا استاد ہے، امام بخاری کے دادا استاد امام احمد ابن حنبل کے استاد، المصنف جو ان کی 12 جلدوں میں آتی، اس کی 11ویں جلد ہے یہ، چنانچہ 11ویں جلد صفحہ نمبر 286 حدیث نمبر 20556 پر امام عبدالرزاق نے اس کو لکھا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں، یہ مسند احمد ہے جناب، مسند احمد حدیث نمبر 12695 امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے اسی کو ایک اور جگہ، 2 جگہ یہ مسند میں حدیث کو نقل کیا ہے، ایک جگہ 12695 اور دوسری جگہ 13700 پہ جو ہے اس کو نقل کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے جس سند سے لایا اس کی سند جو ہے وہ صحیح، امام حنبل نے اس کو فرمایا اسناد صحیح رجال الثقات، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے اور اس کے رجال، اس کے راوی صحیح ہے۔ اور بلکہ اس کی جو تخارج جن صاحب نے کی، عرب کی عالم نے، انہوں نے یہ بھی حاشیے میں لکھا کہ رجال الشیخین، اس کے رجال جو شیخین کے رجال ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے رجال ہے اس کے۔ اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الاوسط کے اندر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 359 حدیث نمبر 3400 پہ، اور امام طبرانی نے اس کو اپنی دوسری حدیث کی کتاب معجم الصغیر میں بھی لایا، جلد نمبر 1 صفحہ 124 حدیث نمبر 342 کے تحت۔ اس کو امام ابو یعلا نے بھی نقل کیا اپنی مسند الیعلا کے اندر، جلد 6 صفحہ 417 حدیث نمبر 3783۔ امام بہقی نے بھی اس حدیث کو لکھا اپنی کتاب الاسماء والصفات، جلد 2 صفحہ 154 حدیث نمبر 721، اور امام بہقی نے بھی اس حدیث کے بارے میں کہا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن ابی عاصم نے اس کو السنہ میں لایا، جلد نمبر 1 صفحہ 262 حدیث نمبر 590، اور امام ابن ابی عاصم کہتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، یہ امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ امام بزار نے کشف الاستار حدیث نمبر 3548 پر اس حدیث کو لایا۔ اس کو امام بغوی نے بھی لکھا اپنی کتاب شرح السنہ، جلد نمبر 7 صفحہ 507 حدیث نمبر 4231 کے تحت۔ اس کو امام حیثمی بھی لائے ہیں مجموع الزوائد میں، جلد نمبر 10 صفحہ 545 حدیث نمبر 18707 کے اوپر۔ چوتھی بات توصیف الرحمان صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں یہ بیان کی، کہتے ہیں کہ قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو اب یہی مولوی صاحب اللہ کو پکار رہے ہیں۔
اور جب یہ کرونا وائرس آیا مزارات بند ہو گئے, قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے, تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا, اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے. یعنی دیکھیں طنز دیکھیں کتنا خطرناک ہے, دل میں زہر کتنا بھرا ہوا ہے, غبار کتنا بھرا ہوا ہے کہ بزرگان دین کی مزاروں پہ حاضر ہونے کو یہ قبر پرستی سے تعبیر کرتے ہیں, اور بھول جاتے اس وقت کہ قبروں پر جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خود سنت ہے. اس وقت ان بیچاروں کو سیاہ ستہ کی حدیثیں یاد نہیں آتی, خاص طور سے مسلم کی حدیث نہیں آتی یاد, کہ جس میں آقا فرماتے ہیں کہ مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی, کہ میں شب معراج موسیٰ کی قبر پر گیا تو دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت ان کو یہ حدیثیں یاد نہیں آتی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اصحاب بدر کی قبروں پر جایا کرتے تھے, اصحاب احد کی قبروں پر جایا کرتے تھے, جنت البقیع کے مدفون کی قبروں پر جایا کرتے تھے. یہ حدیثیں ان بیچاروں کو نہیں نظر آتی. تو مزارات پر جانا یا قبروں کی زیارت کے لیے جانا, یہ اس کو قبر پرستی بولتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, اور کہتے ہیں قبر پرستی کے اڈے ہیں یہ. تو یہ مولوی صاحبان جو ہے پہلے یہی کہتے تھے کہ صاحب یہ قبر پرستی کے اڈے پہ جاؤ, اور اب کیا ہے قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے. کرونا وائرس جیسی آیا, ان کا بھائی وہابیوں کا بھائی کرونا وائرس کا جیسی جنم ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ساری درگاہیں مزاریں بند کر دی گئی. تو اب اللہ کو پکار رہے ہیں. تو یہ کیا نابینا ہے یہ شخص توصیف الرحمان, عقل سے تو اندھے تھے ہی کہ آنکھوں سے بھی اندھے ہو گئے. مولوی صاحب دنیا میں جتنی مزاریں نہیں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مساجدیں ہیں, تو وہ مسجدیں بھی بند ہو گئی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب یہاں پر جو اللہ کے گھر تھے وہ بھی تو بند ہو گئے, اس پر آپ کی بولتی کیوں بند ہو گئی؟ چلیے چھوڑیے مساجد کو تو چھوڑیے صاحب, ہندوستان میں اگر مسجدیں بند ہوئی تو یہ ہندوستان کی غیر مسلم حکومت کا فیصلہ ہے. پاکستان میں اگر مساجدوں کو بند کیا گیا تو پاکستان میں وہ حکومتوں میں ہیں کہ اسلام کو زیادہ سمجھتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک کی آپ بات کر لیجئے, چاہے اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو, وہاں کی حکومتوں کے فیصلے ہیں. مگر جہاں کے ٹکڑے اور خیرات آپ کھاتے ہیں وہ حرم کعبہ بھی تو بند ہو گیا مولوی جی, اس کے بارے میں آپ کی بولتی کیوں بند ہو گئی؟ کیا آپ کا عقیدہ یہ تو نہیں ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ بزرگان دین کو بے بس بے اختیار بولتے بولتے اب یہ تو دماغ میں نہیں آ گیا کہ اللہ کو بھی اختیار نہیں رہا, کہ اب اللہ بھی معاذ اللہ اپنے حرم کی حفاظت نہیں کر سکتا, تو آپ نے حرم کو بند کر دیا؟ کیا رسول اللہ کی حدیثیں آپ کو اب اس وقت یاد نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرم جو ہے وہ امن کی جگہ ہے, جو حرم میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گئی, اور جو حرم میں انتقال کر جائے وہ شہادت کی موت مرا, اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. کیا شعب الایمان کی حدیثیں آپ کو نظر نہیں آئی؟ متعدد کتابوں میں حدیث موجود ہے. تو حرم بھی بند ہوا, مسجد نبوی بھی بند ہو گئی. تو اب اگر کل کوئی آپ ہی کی برادری کا بھائی کوئی غیر مسلم ہندو آپ سے کہے کہ آپ کا خدا بھی تو بے بس نکلا جی مولوی توصیف الرحمان صاحب, کہ کرونا وائرس کیا آیا, آپ کے توحید کے اڈے بھی بند ہو گئے, تو اس وقت آپ کا کیا جواب ہوگا مولوی جی؟ ذرا ہمیں اس کا بھی تو جواب بتا دیجئے کہ حرم کیوں بند کیا آپ نے پھر, جب اتنے ہی آپ اللہ کے ماننے والے تھے. ہمارے علماء تو کہہ رہے تھے کہ حرم کو بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کی دو وجہ تھی, ایک تو یہ کہ ہمارا الحمدللہ یہی عقیدہ تھا کہ چاہے رسول اللہ کا روضہ مبارک ہو, مسجد نبوی شریف ہو یا حرم کعبہ ہو, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ارے یہاں پر وائرس کی کیا اوقات ہے جی, عذاب بڑی بڑی مصیبتیں یہاں پر جو ہے ٹل جاتی ہے جناب. ہمارا تو یہی عقیدہ ہے. ہم تو کہہ رہے تھے, ہمارے علماء تو کہہ رہے تھے کہ آپ حرم کو بند مت کیجیے, آنے دیجیے, وہاں نہ جائے گے تو کہا, اور اگر وہاں مر بھی گیا اگر کوئی کرونا وائرس سے تو اس سے بڑی اچھی موت کیا ہوں گی, موت تو ایک دن آنا ہی ہے. لیکن حرم بھی تو بند ہوا, اس پر آپ نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا. آپ کو قبروں کی بڑی فکر آ گئی جناب, مزارات کے بند ہونے کی بڑی فکر آ گئی آپ کو, اور آپ جو ہے اس پہ بڑے جو ہے خوشپا ہو گئے کہ صاحب دیکھو صاحب آپ کے بقول قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے. تب سنی اللہ کو پکارنے لگے. مولوی صاحب ہم کل بھی اللہ کو پکارتے تھے, آج بھی اللہ کو پکار رہے ہیں, قیامت تک اللہ کو پکاریں گے. مگر تمہارے پکارنے میں فرق اور ہمارے پکارنے میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. جب ہم پکارتے ہیں تو اس کے محبوبوں کے صدقے طفیل میں پکارتے ہیں. جب ہم مانگتے ہیں تو اس کے محبوبوں کے ذریعے مانگتے ہیں, اس کے محبوبوں کے وسیلے پیش کر کے مانگتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہگار ہاتھ اس لائق نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں. مگر ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کریں, اور حضور اگر ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے تو ہمارے ہاتھوں کو لوٹایا جا سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے مولوی صاحب. آپ کیا بات کرو گے ہم سے؟ آپ کو قرآن کی سورہ نساء کی آیتیں یاد نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو آپ نے تو نبی کی بارگاہ کو بند کر دیا. آج بھی ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی اگر آپ
गुंबद खजरा की खिड़की खोल दे। तो हमारा अकीदा है कि जब मदीना मुनव्वरा में विसाल नबी के बाद कहत पड़ा और बारिश नहीं हुई, सहाबा इकराम जब परेशान हो गए और हलाकत के करीब पहुंच गए, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने सहाबा से यही कहा था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के ऊपर जो छत है उसमें सुराख कर दो तो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल हो जाएंगी। आज भी अगर रहमत इलाही के नुज़ूल का ज़रिया है तो आज भी हम कह रहे हैं कि गुंबद खजरा में जो खिड़की है उसको खोल दिया जाए, यकीनन आज भी रहमत आएंगी और ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मौलवी साहब बुज़ुर्गों से इतना हसद, इतना कीना, वाकई ये मुनाफिकत की ही अलामत है। अल्लाह के वलियों से बुग़्ज़ कौन रखेगा यार? अल्लाह के वलियों का मजाक कौन बनाएगा? जिसके दिल में निफाक और मुनाफिकत होंगी, वरना अल्लाह के दोस्तों से कोई चिढ़ता है? उनकी अगर मज़ारों को बंद कर दिया गया और अगर वहाँ जाने से अगर मना कर दिया हुकूमत के फैसलों ने, तो आप उस पर कह रहे हैं कि कब्र परस्ती के अड्डे बंद हो गए। आपको शर्म आनी चाहिए। और उस पर फिर आप एक वो आयत पेश करते हो जनाब। ये पांचवी बात तौसीफ रहमान साहब ने पेश की और एक आयत लाई, और आयत कौन सी लाई जनाब ने? वो आयत जो कुफ्फारों के बारे में उतरी है। काफिरों के बारे में अल्लाह ने कहा कि जब वो कश्ती में होते हैं और जब डूबने लगते हैं, तूफान आता है, तो वो अल्लाह को पुकारते हैं, अपने बातिल माबूदों को छोड़ देते हैं। वहाँ काफिरों के ताल्लुक से जो आयत आई उसको आप अहले सुन्नत पर, मुसलमानों पर फिट करते हैं। आइए आपका हश्र क्या है मैं बता देता हूँ। यह है सही बुखारी, जिस जगह आप रहते हो वहीं से छपी है, लेकिन ये हिंदुस्तान हम बुला लेते हैं, आप वहाँ रहकर भी पढ़ नहीं पाते हैं। आपको तौफीक नहीं है ना। आप तो रियाल कमाने गए हो, सदके खैरात ज़कात खाने गए हो, जिस मकसद से गए हो वो मकसद की आप तकमील कर रहे हैं। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत करने की गरज से हिंदुस्तान में बैठे हैं ना, तो किताब वहाँ से बुलाते हैं और तुमको यहाँ से दिखाते हैं। यह सही बुखारी आप ही के दारुस्सलाम और रियाद से छपी है जनाब। ये बुखारी के अंदर देखिए, इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है। बाब का नाम है क़त्ल ख़वारिजी वल मुल्हिदीन बादा इकामतिल हुज्जति अलैहिम। इस बाब के तहत इमाम बुखारी हदीस नकल करते हैं और कहते हैं कि वकान इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे, यरहुम शरार खल्क़िल्लाह, कहते हैं कि अल्लाह की मखलूक में बदतरीन मखलूक खारजी फ़िरक़े के लोग हैं। खारजी जो माज़अल्लाह मौला कायनात और सहाबा इकराम को काफिर कहते थे, आपका भी वही शेवा है। खारजी है आप भी, कि आप भी अहले सुन्नत को 1400 साल के तमाम सुन्नियों को मुशरिक और काफिर बोलते हो। और खारजी भी वही तो जो सहाबा इकराम और मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा को काफिर कहते थे, नऊज़ बिल्लाह। तो कहते हैं कि यराहुम शरार खल्क़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन अगर कोई मखलूक है, अब्दुल्लाह इब्न उमर साहब रसूल फरमाते हैं कि वो खारजी फ़िरक़े के लोग हैं। और उनका बदतरीन क्या नज़रिया था, क्या अक़ीदा था, जिसकी बुनियाद पर वो अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन करार दे रहे हैं खारजियों को। आगे फरमाते वक़ाला इन्नहुम तलक़ू इला आयातिन नज़िलत फ़िल कुफ़्फ़ार फ़जअलूहा अलल मुअमिनीन। कहते अब्दुल्लाह इब्न उमर के खारजियों की फितरत ये थी, आदतें ये थी कि वो आए थे जो काफिरों के बारे में उतरी, काफिरों के बारे में नाजिल हुई, वो मोमिनों पर चिस्पा करते हैं।